حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو ایک مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کر وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشانہ نبوی کی سکونت سے مشرف ہو گئیں۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت و شعار خاتون ہیں۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ہرگز دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں، باقی احادیث دوسری کتب حدیث میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ہیں۔ شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا، اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازہ کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر تک جنازے کو کاندھا دیتے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہما، اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ اور حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو قبر میں اتارا، اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پہلو میں مدفون ہوئیں۔ بوقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی، اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ کے باہر اوالی میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर हमारे घर से काफी दूर था और मैं घर का बड़ा जिम्मेदार था, इसलिए मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करना होता था। तो मैंने अपने एक मदीना ही के दोस्त से कहा कि चलो हम दोनों आपस में बारी लगा लेते हैं। वो इस तरह कि एक दिन तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाना, जो भी हदीस और कुरान की आयत नाजिल हो तो शाम को वो मुझे बता देना और मैं उस दिन जाकर अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे कमा लूंगा। अगले दिन तुम कामकाज पर जाना और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर जो हदीस और कुरान की आयत नाजिल होगी वो शाम को मैं तुम्हें बता दूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम दोनों की इसी तरह बारी चलती रही। एक दिन की बात है कि अचानक रात के वक्त मेरा वो साथी मेरे घर के दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाने लगा। वो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था कि मैं डर गया कि आखिर क्या मामला पेश आ गया है। मुझे तो लगा कि शायद पास के यहूदियों ने मदीना पर हमला कर दिया है, इसलिए मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो मेरा वो साथी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। मुझे देखते ही कहने लगा कि ए उमर, बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। तो मैंने घबरा कर पूछा कि क्या यहूदियों ने मदीना पर हमला बोल दिया है? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, इससे भी बड़ा मामला पेश आ गया। तो मैंने कहा कि फिर बताओ कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि ए उमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हजरत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम दोनों हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे और इन दोनों की बेटियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी का नाम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा चहीती बीवी थी। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी का नाम हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, जो कि बहुत ज्यादा इबादत गुजार बंदी थी कि अल्लाह ने भी उनकी तारीफ फरमाई। जैसे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी ने आकर उन्हें बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक दे दी है, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा घबरा गए और जल्दी से रात ही में मदीना की तरफ दौड़े। सबसे पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में गए। वो अकेली बैठी रो रही थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें देखते ही कहा कि ए हफ्सा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है? तो हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सभी से नाराज होकर ऊपर कमरे में चले गए हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जोर से झटका दिया और गुस्से में कहने लगे कि क्या मैंने तुमसे पहले भी मना नहीं किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी चीज में जवाब न देना? किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। आखिर तुम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों लड़ती हो? इसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में गए तो देखा कि बहुत से सहाबा किराम मिंबर के पास खामोश बैठे थे और उनमें से कुछ लोग तो बैठे रो रहे थे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मंजर देखकर बहुत परेशान हुए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, लेकिन खादिम ने आकर बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश होकर मस्जिद में सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन अंदर से दिल बेचैन था, इसलिए फिर से उठे और खादिम से जाकर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर आपसे मिलना चाहते हैं। खादिम अंदर गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत न दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर से सहाबा किराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, इसलिए परेशान होकर फिर से उठे और खादिम से कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि उमर आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। तो खादिम ने वापस आकर जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाजत नहीं थी। जब तीसरी बार भी मना हो गया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मायूस होकर मस्जिद से बाहर जाने लगे। तो इतनी देर में खादिम ने पीछे से आकर आवाज दी कि ए उमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुजरे में बुला रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत खुश हुए
اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آ گئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق رجعی دی تھی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزے رکھنے والی عورت ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین،